إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بہت ہی محترم و مکرم فضیلت مآب علماء و مشائخ اور بہت ہی لائق تکریم برادران اسلام، حضرات گرامی، حاضرین کرام، اور بالخصوص ہمارے محترم اور بہت ہی عزیز محبوب جناب کاشف نسیم دلکشا صاحب، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہمارے محترم کاشف صاحب نے ایک دین کی تعلیم، تبلیغ اور ایسے لوگوں کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا جن تک ہماری عام رسائی نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے نہیں آتے، ان لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اور خالص کتاب و سنت کا منہج ہے، اللہ کی توحید کا اخلاص اور ہر قسم کے کھلے اور چھپے شرک سے بچنا اور سنت کا التزام اور تمسک، ہر قسم کی بدعات اور محدثات سے بچ کر خالص کتاب و سنت کے جو اعمال ہیں، عقیدہ ہے، عبادت ہے، عمل ہے، اخلاق ہیں، آداب ہیں، ان کا التزام کیا جائے. یہ بہت ہی ایک بابرکت عمل ہے جو اللہ کی توفیق سے اس کے لیے ان کو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، جذبہ عطا فرمایا، اور یہ ایک عرصے سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. مختلف جگہ پر ان کے پروگرام ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، اور یہ اذان ہے، اس کا نام اذان ہے. اور اذان آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی مکمل دعوت ہے، اسلام کی مکمل دعوت ہے اذان. اور یہ جو عمل ہے، یہ اسی جو اذان کے اندر مکمل دعوت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، یہ اسی دعوت کو فروغ دینا ہے، اسی دعوت کو پھیلانا ہے، اور اسی دعوت کو ہر معاشرے کے طبقے تک اس کو پہنچانا ہے اور انہیں اس پیغام سے آشنا کرنا ہے. یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العزت نے رسالت کی ذمہ داری ڈالی، نبوت کے بعد آپ کو رسول بنایا، تو اللہ رب العزت نے جو ابتدائی آیات تھی سورۃ المدثر کی، ان میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ اکبر. اے چادر میں لپٹنے والے، قم، اب قبر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ دیکھو تم کدھر جا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا مستقبل، تمہارا آنے والا وقت کیسا وقت ہے جو تمہیں درپیش ہے. لوگوں کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا، سوتوں کو جگانا، سوتوں کو جگانا، اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہوش میں لانا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست دکھانا. یہ انذار کا معنی ہوتا ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کسی بہت بڑے خطرے سے انسان کو پہلے آگاہ کر دینا، اور اس وقت آگاہ کرنا کہ جب اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، حفاظتی تدبیر اختیار کر کے وہ اس خطرے سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے اندر
جب تک وہ اس مرحلے کو نہیں پہنچتا کہ جب اس کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اس کی نبضیں ڈوبنے لگتی ہیں اور زبان ساتھ نہیں دیتی، اس سے پہلے انسان اگر اللہ کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے صدق دل سے اقرار کر لے کہ تو میرا رب ہے اور تو میرا الہ ہے اور تو ہی میرا معبود ہے اور تو ہی میرے زندگی کا مقصود اور مطلوب ہے، اور کلمہ پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ان الاسلام یجب ما قبلہ، یہ اسلام انسان کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اذان کے لوگوں کو خبردار کرنا، انذار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ نے اس کا اعلان کیا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، نارن تلظیٰ، اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، شعلے مار رہی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی حرارت ہے اور اس کا بہت زیادہ انسانوں کو جلانے کا عمل جو ہے بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری آگ ہے دنیا میں، یہ صرف ہمارے چولہے کی آگ نہیں، وہ ہماری فیکٹریاں جہاں بوائلر ہوتے ہیں، جہاں اتنی آگ ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو پانی کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے اور پتھر تک کو پگھلا دیتی ہے، تو وہ آگ یہ جو ہماری دنیا میں ہے، یہ اس آگ سے اللہ اکبر صرف ایک حصہ ہے اور وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ آگ اس سے 70 گنا زیادہ حرارت والی اور جلانے والی اور انسان کو پگھلانے والی ہے، پتھروں کو پگھلا دے گی اور انسانوں کو جلا دے گی۔ تو انذرتکم نارا تلظیٰ، میں تمہیں اس آگ سے خبردار کرتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ وہ آگ ہمارے سامنے ہے، ہم سب نے وہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ آگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دائیں دیکھے گا اس کا عمل، بائیں دیکھے گا تو اس کا عمل، اوپر اللہ رب العزت کی ذات عالی اللہ کے سامنے، اور سامنے انسان کے جہنم ہوگا، سامنے انسان کے جہنم ہوگا۔ تو اس آگ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا اللہ اکبر، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہنم ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، اور ہر طرف سے وہ آگ کے اندر جل رہے ہوں گے۔ اسلوہا، صلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے آگ کے اندر دبا دینا کہ وہ ساری طرف سے جو ہے اس کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں صلاح۔ تو اسلوہا فاصبروا ولا تصبروا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کہنے سے انذرتکم نارا تلظیٰ لا یصلاھا الا الاشقی، اس کے اندر وہی جائے گا الاشقی جو سب سے زیادہ بد نصیب اور سب سے زیادہ شقی ہے، اور سب سے زیادہ وہ ایسا ہے کہ اس کی قسمت میں سعادت ہے ہی نہیں، شقاوت ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، وہ اس آگ میں جائے گا۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا اور اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے بندگی کا تعلق توڑ لیا، اللہ سے غافل ہے، اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کا باغی ہے، اللہ کی جو حدود ہیں ان کو پامال کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر فرض ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں اس کو، تو وہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبھا الاتقی، اور جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کا وفادار، شکر گزار، فرما بردار اور وفادار بندہ ہے، تو اس کو اللہ رب العزت اس آگ سے بچا لیں گے۔ وسیجنبھا الاتقی، وسیجنبھا الاتقی، یہ آگ سے بچ جانا، اور آگ سے اللہ رب العزت انسان کو بچا لے اور جنت کے راستے کے اوپر لگا دے، تو یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ دوزخ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل ویال کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی انہیں وہ عمل بتاؤ، وہ عقیدہ بتاؤ، وہ اخلاق بتاؤ، وہ معاملات بتاؤ، وہ سلوک اور رویہ بتاؤ جو انسان کو جہنم سے بچانے والا اور جنت کی طرف لے کے جانے والا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی زندگی، اسلامیت، بندہ مسلمان ہو جائے، مسلم ہو جائے،
انسان کے اندر اسلام آ جائے اور انسان کے اندر اسلامیت آ جائے۔ اسلامیت کیا ہے؟ اسلامیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میں تیرا شکر گزار اور وفادار بندہ، یا اللہ تو جو کہے میں اس کے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سمعنا و اطعنا، سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سارا تو نے دیا ہے، صلاحیت بھی تو نے دی ہے، زندگی بھی تو نے دی ہے، عافیت بھی آپ نے دی ہے، سب کچھ یا اللہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے اسلام کا معنی ہوتا ہے الاستسلام للہ وحدہ، خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دینا، اللہ کی فرما برداری، اور پوری زندگی کے اندر ہر معاملے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے دین کے اندر آ جاؤ۔ تمہارا عقیدہ بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے، توحید والا عقیدہ، اور تمہاری عبادات بھی وہ ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کو سر بلند کرنا ہے۔ اقیم الدین، اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے ان سارے نبیوں کو کہا کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ دین کو قائم کرنے کیا ہوتا ہے؟ دین کو زندہ کرنا، دین کو زندگی کے اندر زندہ کرنا، انسان کی زندگی ساری دین والی بن جائے اور انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یہ سورۃ الشورى کی آیات ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اسی چیز کے لیے، اقامت دین کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے اسی طرح اپنے آپ کو سیدھا کر کے اس کا پیروکار بنا لو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ لوگوں کی خواہشات جو شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ۔ آگے کیا ہے؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو یہ اس کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، جو اللہ نے کتاب، شریعت اور وحی جو اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یقین ہے میرا اس کے اوپر کہ وہ برحق ہے اور میں اسی کا پیروکار ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اس کی پیروی کرو۔ اور آپ سے اعلان کروایا کہ نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت نے میرے اوپر نازل فرمائی۔ اور ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ ان کی امت کے ہر ایک آدمی کے لیے براہ راست حکم ہے۔ یہ جو مفرد کا صیغہ ہوتا ہے نا، یہ بندہ ہر ایک اس کا مخاطب ہوتا ہے، جو مکلف ہے، جو بالغ ہے، عاقل ہے، وہ اس کا مکلف ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ نے اسی چیز کی دعوت دینی ہے، دین کو قائم کرنا۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ دین کی حفاظت ہے، وہ دین کی حفاظت ہے۔ وہ دین جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی، قول سے بھی اس کی وضاحت فرمائی اور عمل سے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ دین کا نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دین کے اوپر چلنے کے لیے جو مکمل زندگی کا نمونہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ زندگی کے اندر جتنے انسانوں کے طبقات ہیں، بادشاہوں سے لے کر ادنا آدمی تک جتنے طبقات ہیں، ان سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا اور اللہ رب العزت کا لوگوں کے لیے محفوظ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی دین کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو کرا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ سے یہ اعلان کروایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے۔ قُلْ، کہہ دیں، بتا دیں، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ أَسْلِمُوا لَهُ
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. تمہارا الہ، تمہارا مطلوب و مقصود اور تمہارا محبوب اور تمہارا محسن اور تمہارا مالک اور تمہارا آقا ایک ہے. الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، اس کے فرما بردار بن جاؤ. وبشر المخبتین، اور جو اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اس کے سامنے پیشانی جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے زمین کے اوپر اپنے آپ کو ناک لگا کے ماتھا لگا کے اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ کے اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی فرما برداری کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بندگی کا عہد ہے اس کو استوار کرتے ہیں. اور یہ سجدے کی حالت میں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی الذی خلقہ وصورہ فاحسن صورہ وشقہ وسمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی. اللہ اکبر. یہ جو دعائیں ہیں یہ انسان کی بندگی کا اظہار ہے. یہ انسان کو چیزیں یاد کرنی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے. جب انسان نماز پڑھتا ہے یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں جو روٹین کے ساتھ انسان جو ہے اپنی زبان سے ادا کرتے اور اس کے اندر کوئی اس کا اثر ہی نہ ہو. نہیں، نماز جو ہوتی ہے یہ ایسی ہے کہ انسان اس کے اندر بالکل براہ راست اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت اپنی نوازشات کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تو آسمان کی طرف نگاہ نہ کرو، زمین کے اوپر نگاہ رکھو، اس لیے کہ تمہارے سامنے اللہ ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے تھکنا نہیں ہے. اللہ رب العزت تمہارے سامنے ہے. بے ادبی ہے یہ، گستاخی ہے یہ کہ جس جہت میں اللہ رب العزت ہے اس جہت میں آپ جو ہے وہ تھوک دیں. تو نمازی کے آگے اللہ رب العزت ہوتا ہے اپنے اس جلال کے ساتھ اور جبروت کے ساتھ جیسے اس کی ذات کے شایع ہے. وہ عرش کے اوپر ہے اور یہاں بھی وہ انسان کے سامنے ہوتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. اس کا ہم نہ تصور کر سکتے ہیں اور نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. جو کہہ دیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں جیسے ہوتا ہے. یہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نے اس کو مان لیا، یقین کر کے مان لیا کہ ایسا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہو، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتے ہو تو فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ دین ہے، نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے. اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے. یہ انسان کو اللہ کے لیے قربانی دینے کا سبق ہے کہ انسان یہ مال جس کا انسان بہت ہی دل دادا ہے. کیسے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان پیسے روپے کا بڑا چاہنے والا ہے، بڑا اس کا شوق رکھنے والا اور اس کی چاہت رکھنے والا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے جب مانگا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو تو پھر انسان دریغ نہ کرے، پھر انسان ذرا بھی نہ سوچے کہ اسی نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے یا اس کو احتیاج ہے. وہ تو غنی ہے، ساری کائنات کے خزانے تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ اس لیے کہتا ہے کہ میرے پاس جمع کر دے، یہ تیرا ڈپازٹ ہے اور میں تیری ایک کھجور کو اود پہاڑ جتنا بنا دوں گا، کھجوروں کا ڈھیر بنا دوں گا، اور جو تو دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کے 10 ہوتے ہیں، 10 کے 70 بنتے ہیں، 70 کے 700 بنتے ہیں، 700 کے 70,000 بنتے ہیں اور پھر بے شمار بنتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اپنے بندوں پر. اللہ بہت مہربان، بہت خزانوں والا ہے، بہت ہی نوازنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ ایک فریضہ بنایا ہوا ہے مال کے اندر. یہ بدن کی جو عبادت ہے، دل کی اور پورے بدن کی یہ نماز ہے، اور مالی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں اور میں اللہ کا محتاج ہوں اور اللہ کے سامنے میں بالکل اللہ اکبر اس طرح لاچار اور بے بس ہوں کہ کسی وقت بھی وہ اللہ رب العزت انتقام لینے پہ آ جائے، اپنے غضب کے اندر آ جائے تو انسان کا سارا جسم جو ہے یہ ختم ہو جائے، ڈھیر ہو جائے انسان. اللہ معاف فرمائے. ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت کی جو حفاظت ہے اور اللہ رب العزت کی جو کرم فرمائی ہے اور انسان کے اوپر جو اللہ رب العزت کا فضل و انعام ہے، ایک لمحے کے لیے ایسے ہو جائے تو پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں، پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں، پورے جسم کے اندر سے طاقت ختم ہو جائے، انسان زندہ لاش بن جائے. اور یہ لاش اللہ اکبر 10 سال تک، 20 سال تک بیڈ پہ پڑے ہوئے، نہ پہلو بدل سکتے ہیں، نہ منہ سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور روزہ جو ہے وہ اس چیز کی تربیت دیتا ہے.
کہ اللہ کے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اللہ نے کہا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان کو چھوڑ دے اللہ کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانی منہ میں ڈالتا ہے ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتا، اور ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ روزے کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا استحضار اور یہ جاننا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تربیت جو ہے پوری زندگی کے اندر آ جائے، یہ احسان کی کیفیت ہے، یہ کیفیت احسانی کیفیت ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کے لیے انسان اپنی مرغوب ترین چیزیں کھانا پینا اور گھر والوں کے ساتھ رہنا، معاشرت جو ہے گھر کے اندر، یہ انسان کی محبوب ترین چیزیں ہیں، یہ انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے چھوڑنے کا جو ٹریننگ ہے، جو اس کی مشق ہے اور اس کی تمرین ہے ایک پورے مہینے کے اندر، اور پھر نفلی عبادت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی انسان روزے رکھ لے، اگر ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لے ایام البیض کے، یا جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رکھ لے، تو انسان اگر نفلی روزے بھی رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَصُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ تَفُوزُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّاسُ صُوَامٌ۔ وہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لے، صرف رمضان کا روزہ نہیں، ساری زندگی کا روزہ رکھ لے، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو محرمات سے بچا لے، حرام سے بچا لے اپنے آپ کو، فرما بردار بن جائے اللہ رب العزت کا۔ صُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ، آج روزہ رکھ لے، اس زندگی کے اندر ساری اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے، سارے محرمات کو چھوڑ دے، سود کو چھوڑ دے، ظلم کو چھوڑ دے، چوری کو چھوڑ دے، خیانت کو چھوڑ دے، جو کچھ ہے اللہ نے حرام کیا اس کے قریب نہ جا، اس کو چھوڑ دے۔ لعلک فی غد، کل جو دن آئے گا تیری اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو تیری عید ہوگی۔ وصم یومک الادنی لعلک فی غد تفوز بیوم الفطر والناس صوام، لوگ اس دن پیاسے ہوں گے، لوگ اس دن بھوکے ہوں گے، اور لوگ اس دن اپنی پسینوں کے اندر غرق ہوں گے، اور تیرے لیے وہ عید کا دن ہوگا کہ تیری ملاقات کس سے ہوگی؟ تیرے مالک کے ساتھ، تیرے محسن کے ساتھ، تیرے آقا کے ساتھ، جس کے ساتھ تو نے بندگی کا عہد قائم کر کے نبھایا، اس عہد کو پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان وہ ہوگا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایسے خوش نصیب جن کے چہروں پہ رونق ہوگی، وہ اپنے پروردگار کے دیدار کے اندر اس طرح محو ہوں گے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دیکھو گے اللہ کو جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ چاند کو سورج نہیں کہا، سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہا جیسے چاند کو دیکھتے ہو، ہر ایک براہ راست اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی وہاں بھیڑ نہیں ہوگی، دھکے نہیں پڑیں گے، ہر ایک اللہ رب العزت کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر جو حج ہے، یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی بندگی ہے اور جو انسان کا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، یہ اس کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے اس کا۔ اللہ کی محبت کے اندر جب انسان اللہ اکبر اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے مرغوبات بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا لباس بھی بدل لیتا ہے، صرف کفن والا لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اللہ اکبر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، پھر وہ دیوانہ وار گھر کا چکر نکالتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، تو جہاں کہے میں وہاں جانے کے لیے حاضر، جو کہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے حاضر۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، میں لبیک کہتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، تو میری لبیک قبول کر لے اور مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یہ اگر شعور کے ساتھ انسان حج کرے، یہ عمرہ کرے، حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، تو جو حج کرے، مبرور حج کرے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے جیسے آج اس نے جنم لیا۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور یہ اسلام ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جانا، ایمان ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ کو اپنا کارساز، اللہ رب العزت کو اپنا مددگار، اللہ میرا حافظ ہے، اللہ میرا حامی ہے، اللہ رب العزت کے میرے اوپر احسانات ہیں، مجھے دے رہا ہے تو وہی دے رہا ہے، مجھے لے کے چل رہا ہے تو وہی، جو میری زندگی کے سلسلے قائم ہے، اور جو میرا جسم جو ہے یہ عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کی حمد کرے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کھانا کھائے، پانی پیے، لباس پہنے، سونے کے لیے جائے اور لیٹنے کے لیے جائے تو پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، ہر وقت اللہ کی تعریف کرے، اور اس تعریف کے ساتھ پھر جو اللہ رب العزت کی عبادت ہے، جو اللہ کے شکر کا حق ہے، اور جو اللہ رب العزت کے سامنے بندگی کا اور نیاز مندی کا جو نذرانہ پیش کرنا ہے، جس طرح اللہ کا ہر وقت استحضار رکھنے والا انسان کا کیفیت ہونی چاہیے، جو انسان کی حالت ہے قلبی وہ ایسی ہونی چاہیے، یہ انسان سے ہوتا نہیں۔ انسان غفلت میں آ جاتا ہے، انسان کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، گھر میں گیا، بازار میں گیا، کھیت
کھلیان میں گیا, اپنی فیکٹری اور اپنی دکان پر گیا, اور چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو شکر بھی کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار بھی کرے. استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ دین ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد اسلام ہے, ایمان ہے, پھر احسان ہے. احسان کیا ہے کہ انسان ساری زندگی کے اندر, سارے معاملات کے اندر, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, پبلک میں ہو, پرائیویسی میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, اللہ کی طرف دھیان ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری جان اس کے قبضے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہوتی تھی, والذی نفس محمد بیدہ, میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں, ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں. جب چاہے پورا سسٹم جو ہے ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائے. کیا ہوا؟ وہ تو بیٹھا ہوا تھا, باتیں کر رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, چائے پی رہا تھا, اللہ اکبر, وہیں سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ رب العزت کے ساتھ پھر انسان کا ایسا تعلق بن جائے, احسانی کیفیت انسان کے اندر آ جائے. یہ دین ہے, اسی کی دعوت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین کو قائم کرو. یہ دین کیا ہے؟ اتاکم یعلمکم دینکم. جبریل امین آئے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. اسلام ہے, یہ ایمان ہے, یقین ہے, اور یہ احسان ہے, یہ دین ہے. تو اس دین کے لیے لوگوں کو بلانا اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا اور اللہ کی الوہیت کا اعلان کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا کہ عبادت ویسے کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے کی. دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا, عمل کر کے دکھایا, اور صحابہ نے آپ سے سیکھا, اور اس پر صحابہ نے چل کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ ایسے دین پر عمل کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے صحابہ نے کیا. اسی طرح کے مسلمان بننا ہے, صحابہ جیسے مسلمان بننا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو. اور اگر ان کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اختیار کرتے ہو تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اگر اللہ کے رسول سے راستہ الگ کر لیا, اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی اور چلی ہوئی راہ چھوڑ کر تم نے اور راستہ اختیار کر لیا. کوئی کہتا ہے جی اسلام آج کل کا, اس کو جدید ہونا چاہیے, آج کے دور کے مطابق ہونا چاہیے, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے. یہ دین کو بدل رہے ہیں, دین کو مسخ کر رہے ہیں, اور دین کی جو اقدار ہیں اور جو دین کے حقائق ہیں اور جو دین کے اصول اور اسس ہیں ان کو ڈھا رہے ہیں, اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے دین کو چلا رہے ہیں. جیسے لوگوں کی خواہشات ہیں, یہ بھی حلال ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, ایسے کر لو, ایسے کر لو, کوئی حرج نہیں. نہیں, دین, اللہ اکبر, دین کی کسی چیز کو بھی کمتر نہ سمجھو, ہیچ نہ سمجھو. اللہ کا حکم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ, یہ سب سے اونچا ہے. اور اسی میں انسان کی سعادت ہے, اسی میں انسان کی عزت ہے, اسی میں انسان کی سلامتی ہے, اسی میں انسان کی دونوں جہانوں کے اندر کامیابی ہے. اور اس کو چھوڑ کر ناکامی ہی ناکامی, خسر الدنیا والآخرہ, ذالک هو الخسران المبین. اللہ اکبر. جو دین سے ہٹتا ہے, دین کو چھوڑتا ہے, خسر الدنیا والآخرہ, اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. ذالک هو الخسران المبین. یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا تھا اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانے کے لیے, جنت کے اندر لے کے جانے کے لیے. اس نے محنت کرنی تھی, کوشش کرنی تھی, اللہ کو بتانا تھا, اللہ کو دکھانا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا غلام ہوں, میں تیرا فرما بردار ہوں. اس کو بھول گیا, اللہ کو بھول گیا, اللہ سے منہ موڑ لیا, اللہ سے تعلق توڑ لیا, شیطان کا پجاری بن گیا, اپنی خواہشات کا پجاری بن گیا, مفادات کا پجاری بن گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے ہر امت کے لیے, ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے. اور فرمایا میری امت کا فتنہ, فتنہ تو امتی المال, یہ پیسہ, یہ روپیہ, یہ ڈالر, یہ پاؤنڈ, یہ سونا, یہ چاندی, یہ اثاثے, یہ جاگیریں, جائیدادیں, اور یہ بہت بڑی بڑی کاروبار کی جو امپائرز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. یہی لوگ ہیں اس کو پوجنے والے, اور اسی کے اندر ساری زندگی سوچتے بھی ہیں, اسی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, اسی کے لیے مہارتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے لیے لوگوں سے مشورے لیتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ اکبر, اللہ کے ہاں یہ چیز جو ہے نا اتنی پسندیدہ نہیں ہے. ہاں انسان حلال رزق کے لیے کوشش کرے, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے حلال طریقے سے اس کفایت پر قناعت کرے, اور اس کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام سمجھ کر اللہ کا شکر گزار ہو, اور اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ ایسے کیوں کیا ہے. جو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے, اللہ نے جیسے رکھا ہوا ہے, اظہار اس کے اوپر شاکر رہے, اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر بھی کرے اور اللہ سے راضی بھی ہو جائے. رضیت باللہ ربا. تو یہ دین کو قائم کرنا اور اس دین کو زندہ کرنا اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر اونچا رکھنا, کلمۃ اللہ العلیٰ, اللہ کا کلمہ اونچا ہو, وہ جہاد تلوار کے ساتھ ہو اور دوسرے جو اسلحہ کے
اس وقت جدید اسلحہ ان کے ساتھ جہاد ہو، یا مورچے کے اندر جا کر انسان دشمن کے مقابلے میں انسان سینہ سپر ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ دشمن آگے نہ آ سکے، تو یہ جہاد یہ بھی اسی لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور یہ جو جہاد ہے، دعوت کا جہاد، علم کا جہاد، عمل کا جہاد۔ علم کا جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی جہالت کو رفع کرے۔ عمل کا جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان وہ عمل سیکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، جو قرون الخیر کے عمل کے مطابق ہے، اس جہاد کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے دماغ کو اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کے لیے گائے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس کو بٹھائے اور اس کو دل کے اندر اتارے، اور یہ انسان کے گوشت پوست کے اندر اور اس کے روئے روئے اور ریشے ریشے کے اندر یہ دین رچ بس جائے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اتر جائیں۔ اللہ اکبر۔ انسان جو ہے یہ دین کا مجسم نمونہ بن جائے، یہ ایمان جو ہے یہ انسان کے رگ و پے میں اتر جائے، دل کے اندر اترے اور یہ دل ایمان سے بھر جائے۔ صحابہ کو کیا کہا تھا اللہ رب العزت نے؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے لیے ایمان کو محبوب چیز بنا دیا اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں اتار کے ایمان کو سجا دیا۔ تمہارے دلوں میں ایمان آ کے تمہارا ایمان جو ہے نا وہ سج گیا، اس دل میں آیا اور اس نے ایسے اس کو قبول کر لیا کہ اللہ اکبر۔ پھر وہ دل کے اندر اس کی جڑ ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہاں اس کی جڑ ہے اور اس کی جو شاخ ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے، عرش بری تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے پاس انسان کو لے جاتی ہے۔ یہ ایمان ہے، اس ایمان کو حاصل کرنا ہے۔ آج جو ہمارا ایمان ہے صرف چند چیزوں کا نام ہے، اور وہ بھی ہم بے شعوری کے اندر وہ کرتے ہیں۔ وہ جو شعور ہے، جو ادراک ہے اور جو انسان کا وجدان ہے وہ بہت ہی دوسری چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ اذان کا جو انہوں نے ایک اس کا عنوان رکھا ہوا ہے، واقعتاً یہ اذان ہے، یہ خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، سوتوں کو جگانے کے لیے، غفلت میں پڑے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے، اور جو بالکل راہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو بلا بلا کر اس راستے پہ لگانے کے لیے، جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو دین کے عمل سے اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی شعار بن جائے تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولوں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، تو اللہ پھر ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں آئی ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، حالات ایسے ہیں کہ انسان بے چین ہے، بے قرار ہے اور پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا۔ یہ جو سارا کچھ ہے کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے عمل کے اندر فساد ہے، لوگ مفسد ہیں، فسادی ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، ہر ایک اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب جن اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے کائنات۔ جیسے طواف کرتے ہیں ہم بیت اللہ کا، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ الٹا چلتے ہیں، یہ الٹا چلتے ہیں، تو پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے پھر زمین کے اندر فساد آتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل اور کرتوت کی وجہ سے اس زمین کے اندر فساد ہے، موسم غلط ہو جاتے ہیں اور زمین کے اندر اللہ معاف فرمائے ایسی قحط سالی آ جاتی ہے، ایسا رزق کم ہو جاتا ہے، ایسی مہنگائی آ جاتی ہے، ایسے حکمران ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے عذابی ہوتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکات رک جاتی ہیں، اور ایسے حکمران بن جاتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، ان کو کوئی درد نہیں ہوتا کسی کا، اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، اور آپس کی دشمنیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں یہ ایسی ہوتی ہیں اللہ اکبر کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اس دین کو زندہ کرنا یہی کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو نماز کی سطح کے اوپر لے آئے۔ اذان کے اندر کیا آتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، کہ انسان اپنی زندگی کو نماز کی سطح کے اوپر لے آئے، روزے کی سطح کے اوپر لے آئے۔ جیسے روزے میں ہر وقت اللہ کا دھیان ہوتا ہے، اور جیسے نماز کے اندر انسان کا پورا جسم اللہ کی فرما برداری کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے فرما برداری کے اندر ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے۔
ہر وقت اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور انسان ہر وقت یہ محسوس کرے احسان کی کیفیت کہ میرا اللہ میرے اوپر مہربان ہے، یہ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا، پانی پیا الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، کپڑے پہنے الحمدللہ، باہر قدم رکھا الحمدللہ، گھر میں آیا الحمدللہ، جو بھی چیز ہے الحمدللہ الحمدللہ، ہر وقت انسان یہ کہے تو یہ احسان کی کیفیت انسان کے اندر آ جائے تو زندگی نماز کی سطح پر آ جائے، اور زندگی روزے کی سطح پر آ جائے، اور جو حج کا شعور ہے اور جو حج کی کیفیت ہے، انسان کی وجدانی کیفیت ہے کہ انسان اللہ کے لیے لبیک پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ اکبر۔ انسان شعور سے پڑھے تو یہ کیسا کلمہ ہے جو اللہ رب العزت کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں اور اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ہمارے گلے بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے لیے محبت کے ساتھ لبیک کہنا اور یہ ماننا کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، یہ دین ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، نماز کی سطح پر آ جائے اور یہی انسان کی کامیابی، اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اور ذالک هو الفوز المبین ذالک الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ اس کامیابی کے لیے اور اس دین کے لیے اور اس دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو، اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفریق نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ عقیدہ لے لیا، عبادت نہیں کرتے، عبادت لے لی، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، غصب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نہیں، جتنی چیزیں دین کے اندر کرنے والی ہیں سب کو کرو، اور جتنی چھوڑنے والی ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم بات بتائی، فرمایا اتق المحارم، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں نا ان کو چھوڑ دو، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ انسان نے جو کام کرنے ہوتے ہیں، کرنے والے کام مثبت، وہ ہر انسان جو ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا، کوئی موقع نہیں ہوتا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی، کسی کا وقت نہیں آتا، تو وہ سارے کام نہیں کر سکتا کہ انسان سارے دین کے کرنے والے کام کر لے، یہ انسان سے نہیں ہو سکتا۔ جتنی استطاعت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ رب العزت نے وسعت دی ہے، جتنے اللہ نے وسائل دی ہے، اس کے مطابق انسان دین کا کام کرتا ہے جو کرنے والے ہیں، لیکن جو چھوڑنے والے ہیں وہ سارے انسان ایک وقت میں چھوڑ سکتا ہے۔ زنا چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، ظلم چھوڑ دیا، سود چھوڑ دیا، بد اخلاقی چھوڑ دی، بد زبانی چھوڑ دی، لوگوں کو اذیت دینا، یہ سب چھوڑ دیا، جتنے بھی ممنوع اور حرام کام ہے وہ ایک وقت میں انسان چھوڑ سکتا ہے، تو یہ بڑی عبادت ہے۔ ویسے جو کرنے والے کام ہوتے ہیں نا، فضیلت ان کی زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے جو کرنے والے کام ہیں، اور جو چھوڑنے والے کام ہیں یہ اس سے دوسرے درجے میں آتے ہیں، نیچے آتے ہیں اس سے، لیکن ایک وقت میں انسان سارے چھوڑ سکتا ہے۔ تو انسان سارے محرمات کو چھوڑے، اور فرائض جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ رب العزت جتنے وسائل دیتا ہے، جتنا موقع دیتا ہے، اور جتنے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں، تو اس کے مطابق انسان کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر عمل کرے تو یہ کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اذان اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محترم کاشف صاحب کو، اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرمائے، اور پھر ایسے لوگوں تک پہنچنا جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے، اور ان کی اس جو مشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور دین کو قائم کرنے کا ذریعہ بنائے، دین ہماری زندگیوں میں قائم ہو جائے، زندہ ہو جائے، قائم ہو جائے، سر بلند ہو جائے، دین سب سے آگے، دین سب سے اونچا، دین سب سے پہلے، باقی ساری چیزیں پیچھے، رشتے پیچھے، مفادات پیچھے، تعلقات پیچھے، اور جو انسان کے جتنی بھی مفاد کی چیزیں ہیں وہ سب پیچھے، دین سب سے آگے، اللہ اور اس کا رسول سب سے آگے۔ اور جس طرح صحابہ مسلمان تھے اس طرح کے مسلمان آج بن جائیں تو یہ تبدیلی کی بات ہے۔ آج بھی اللہ کے وہی وعدے ہیں جو صحابہ کے لیے اللہ نے پورے کیے تھے، آج مسلمانوں کے لیے بھی اللہ پورے کر دے گا، لیکن اس طرح ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے تھے، اور ویسے بن جاؤ دین کے اوپر چلنے والے، دین کے لیے قربانی دینے والے جیسے انہوں نے دی تھی۔ تو کاشف صاحب کا ماشاءاللہ نام بھی کاشف ہے، کاشف کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا، اور پھر نسیم بھی ہیں کہ یعنی خوشگواری کے ساتھ، اور بڑی ماشاءاللہ جو ہے نا ایسی کیفیت کے ساتھ جو انسان کے لیے حیات بخش باد نسیم ہوتی ہے، جو چلتی ہے تو پھر انسان کو راحت ملتی ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر یہ دل کشا بھی ہیں۔ کاشف صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دل کشا بھی ہے ماشاءاللہ، دل کو کھولا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی دل کھولتے ہیں۔ اللہ کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، میں تو طالب علم آدمی ہوں، بس دل کی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، نہ کوئی خطیب ہوں نہ کوئی مقرر ہوں، بس ان کا شوق تھا تو میں نے کہا چلو نیکی کا کام ہے، ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو برکت دے اور قبول فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اذان ہم سنیں اور پھر یہ جو دعوت ہے اس کو قبول کریں، پھر قبول کر کے اپنے گھر میں بھی اس دعوت کو زندہ کریں، اپنے محلے میں بھی اور اپنے علاقے میں
میں بھی پورے جہاں کا ماحول ہے اس کو اس دعوت کو زندہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.